ان افراد کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بہترین دماغوں نے مشکل چیلنجز کے باوجود کارنامہ سر انجام دیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام پیش کرتی ہے۔ یہ وطن ہمیشہ قائم رہے گا، پاکستان زندہ باد، ایسا کہا گیا ہے ISPR کی جانب سے۔ ISPR کا آج کے دن کے موقع پر کہہ رہا ہے کہ پوری قوم آج یوم تقویت کی سلور جوبلی منا رہی ہے۔ آج کے دن خطے میں قوت کے توازن کو نئی شکل دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے ایک گفتگو پکڑی ہے، اس میں دو قسم کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ کسی PTI رکن کے گھر ریڈ کے دوران پولیس فائرنگ اور ریپ ایکٹنگ کی پلاننگ تھی، پھر اس واقعے کو انٹرنیشنل میڈیا میں اچھال کر الزام پولیس اور حکومت پر لگایا جانا تھا۔ وہ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ایک گفتگو جو ہے وہ انٹرسیپٹ کی، تو اس گفتگو میں شامل جو کردار ہیں ان کو بھی واچ کیا گیا۔ اس گفتگو میں دو طرح کی جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی تھی، یعنی ایکچوئل جو ہے وہ ایکٹ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار بنایا جا رہا تھا کہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک گھر کے اوپر ریڈ ہو، جو گھر جو ہے وہ کسی PTI کے نون ورکر کا گھر ہو اور وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آئے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ کیجویلٹیز ہوں، اور اس کو جو ہے وہ پھر اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ دیکھیں یہاں پہ انسانی حقوق کی کس طرح سے جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور کس طرح سے پولیس یا لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو ہلاک کر رہی ہیں اور لوگوں پہ اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ ڈرامہ یہ بھی چل رہا تھا کہ ریپ ایکٹ کیا جائے اور پھر اس کا الزام یہ لگایا جائے کہ یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ تھے، یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایما پہ ہو رہا ہے، وہ پھر واقعہ جو ہے اسے انٹرنیشنل میڈیا میں اچھالا جائے، وہ پھر انسانی حقوق اور PTI کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ مذاکراتی ٹیم میں شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد قیصر شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حلیم عادل شیخ، اون عباس، مراد سعید اور حماد اظہر بھی اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ مذاکراتی ٹیم میں شامل تمام 7 لوگوں کے نام سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ مذاکراتی ٹیم میں شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد قیصر شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حلیم عادل شیخ، اون عباس پپی، مراد سعید اور حماد اظہر کو بھی اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے، اور مذاکراتی ٹیم میں شامل تمام 7 لوگوں کے نام سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی نوٹیفیکیشن پر رد عمل سامنے آیا۔ بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے۔ نواز شریف کی جانب سے ٹویٹ میں یہ کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ شہداء کی یادگاروں کو جلانے والوں سے بات چیت نہیں ہوگی۔ ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے گروہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تو ایک جانب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت مذاکرات کرے، ان کی جانب سے نوٹیفیکیشن میں جاری کیا گیا، کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا رد عمل میں، وہ کہتے ہیں کہ بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے، شہداء کی یادگاروں کو جلانے والوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ چیئرمین PTI عمران خان کا مذاکراتی ٹیم تشکیل دینے کا معاملہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی دنیا نیوز سے گفتگو، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات اب دوبارہ شروع ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ان حالات میں تو مذاکرات ممکن ہی نہیں ہیں۔ عمران نیازی نے جو کچھ کیا، پہلے اس کی قوم سے معافی مانگیں، آئین کے مطابق جو چیزیں ہوئیں انہیں تسلیم کیا جائے، یہ بھی شرط رکھی گئی ہے۔ سینیٹر اسحاق ڈار کی جانب سے انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان پہلے 9 مئی کے واقعات کی مکمل مذمت کریں۔ ابھی تک عمران خان نے صرف جناح ہاؤس کے واقعے کی ہی مذمت کی ہے، یہ 3 چیزیں کریں تو پھر مذاکرات کے امکانات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے یہ 3 شرائط رکھی گئی ہیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے عمران خان اور پارٹی کو الوداع کہہ دیا، کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک ہے، ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے کر پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ کراچی میں رہائی کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں
شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا, لیکن میرا دل تو ہے نا اپنے پاکستان کے ساتھ. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہٰذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں, چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف, اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں. سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی. اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. اپنے ویڈیو پیغام میں علی زیدی نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث سب کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. میں نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے اور پاکستان کے لیے سیاست میں آیا تھا. 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی میں پہلے مذمت کر چکا ہوں اور دوبارہ مذمت کرتا ہوں. پاکستان افواج ہمارا فخر ہے اور ان کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو ہوا بڑا غلط ہوا اور سب کو کیفر کردار تک لانا ضروری ہے چاہے اس میں جو بھی ملوث ہو. کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ آج فیصلہ کیا ہے. مشکل فیصلہ تھا, آسان فیصلہ نہیں تھا. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب میں سیاست چھوڑ دوں گا تو پھر تحریک انصاف میں بھی جو میرا عہدہ ہے سندھ کی صدارت کا, کور کمیٹی کے ممبر کا یا MNA کا, سب سے میں استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا. میں پاکستان کے لیے کام کروں گا, باہر سے انویسٹمنٹس لاؤں گا. پہلے بھی میں یہ کرتا رہا, سیاست سے پہلے بھی میں پاکستان کو فورن ایکسچینج لا کے دیتا رہا, ایکسپورٹ کرتا رہا. میں دوبارہ وہی کام کرنا چاہتا ہوں. سیاست کو میں خیر آباد کہتا ہوں. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کمیشن نے مزید کارروائی روک دی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ انکوائری کمیشن قانون اور انکوائری ایکٹ کے تحت بنا ہے, تاہم سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے آرڈر کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عامر سعید عباسی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی مبینہ آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کا سپریم کورٹ میں دوسرا اجلاس. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے گزشتہ روز کے 5 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے کی کاپی کمیشن کے سامنے پڑھ کر سنائی. جسٹس قاضی فائز نے کہا انکوائری کمیشن کو سماعت سے قبل نوٹس ہی نہیں تھا تو کام کیسے روک دیا. سپریم کورٹ رولز کے مطابق فریقین کو سن کر اس کے بعد کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا انہیں زبانی بتایا گیا تھا کہ آپ عدالت میں پیش ہوں, تاہم سماعت کے بعد نوٹس جاری کیا گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا گزشتہ روز کی کارروائی میں کمیشن ممبران اور سیکٹری شامل ہی نہیں تھے. رولز کے مطابق نوٹس جاری کیا جانا چاہیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ وکیل شعیب شاہین نے کل یہ کہا کسی کی بھی آڈیو آئے اس جج کا معاملہ سیدھا سپریم جوڈیشل کونسل بھیج دو. درجنوں ایسی شکایات آتی ہیں, کیا ٹھیک کر کے سپریم جوڈیشل کمیشن بھیج دیا کریں. آڈیو کی صداقت جانے بغیر کیا کسی کی زندگی تباہ کر دیں. کس نے آڈیو ریکارڈ کی وہ بعد کی بات ہے. شعیب شاہین میڈیا پر تقریریں کر رہے ہیں, یہاں آنے کی زحمت تک نہیں کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا پرائیویسی ہمیشہ گھروں اور اہل خانہ کی ہوتی ہے, کسی کے گھر میں جھانکا نہیں جا سکتا. کیا سڑکوں پر لگے CCTV کیمرے بھی پرائیویسی کے خلاف؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد. اپنے پیغام میں کہا کہ یوم تکبیر اس عزم کا اظہار تھا کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد ہی رہیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ کوئی طاقت ہماری آزادی نہیں چھین سکتی. ہماری آزادی, خود مختاری, قومی وقار اور دفاع ہمیں ہر چیز سے عزیز ہے. نواز شریف نے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنا کر پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنایا. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ مادر وطن کے لیے بے نظیر بھٹو نے سیاسی اختلاف بھلا کر اتحاد کا مظاہرہ کیا. جب بات پاکستان کی آ جائے تو ہمارے سیاسی اختلاف, مفاد اور تقسیم سب ختم ہو جاتے ہیں. زراعت کے لیے اچھی خبر. دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھنے, ڈیمز میں پانی کا ذخیرہ شروع ہونے پر ارسا نے صوبوں کو پانی کی فراہمی کا کوٹا بڑھا دیا ہے. تفصیل کے لیے رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے رپورٹ. ارسا کے مطابق جنوبی پنجاب کے لیے گریٹر تھل کینال کو آبپاشی کے لیے کھول دیا گیا. گریٹر تھل کینال میں 2000 کیوسک پانی چھوڑا گیا. دریاؤں میں پانی کا مجموعی بہاؤ 2,08,000 کیوسک ہو گیا. صوبہ پنجاب کے لیے پانی کا کوٹا بڑھا کر 86,000 کیوسک کر دیا گیا. سندھ کے لیے
پانی کے حصص میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ارسا کے مطابق سندھ کے لیے پانی کا کوٹا 58,000 سے بڑھا کر 75,000 کیوسک کر دیا گیا۔ بلوچستان کے لیے پانی کا حصہ 6,000 سے بڑھا کر 9,000 کیوسک کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کو 2,500 کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں MQ پاکستان کے زیر اہتمام سانحہ پکا قلعہ کے شہداء کی 33ویں برسی کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ شہر سے ٹیکس صوبائی حکومت لیتی ہے مگر پانی کے منصوبوں کے لیے وہ پیسے وفاق سے مانگ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پیپلز پارٹی 15 سال میں کراچی کے لیے پانی کی فراہمی کا ایک بھی منصوبہ نہیں دے سکی۔ آپ نے کل پانی کے لیے کہا ہے وزیر اعظم سے کہ یہ وفاق دے، ہم آپ کو 97% بجٹ دیں۔ اگر وفاق کو ہی سارا کرنا ہے یعنی آپ نے کل بتا دیا ہے اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان سندھ کے شہری علاقوں میں حکمرانی کریں، چلا سکیں، امن قائم کر سکیں، گورننس کر سکیں، تو آپ پانی کی ذمہ داری ان کو دے رہے ہیں تو کراچی کی ذمہ داری بھی وفاق کو دے دیں۔ 15 سالوں میں ایک قطرہ نیا پانی شہر میں نہیں آیا۔ جو پانی شہر میں ان کی حکومت سے پہلے لائنوں میں آتا تھا، آج سارے MP MNA پولیس کے بڑے بڑے افسران، سرکاری افسران کے شہر میں ہائیڈرینٹ چل رہے ہیں اور ہمارا ہی پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی ہمیں مہینے میں اربوں روپے کا پانی ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں پانی بیچتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ چلڈرن ہسپتال لاہور میں انکوبیٹر میں اوور ہیٹنگ کے باعث جھلسنے والی بچی جاں بحق ہو گئی ہے۔ ایک نومولود کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے واقعے کا سخت نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ افسوسناک واقعہ لاہور کے چلڈرن ہسپتال کی نرسری میں پیش آیا جہاں انکوبیٹر میں اوور ہیٹنگ سے 2 نومولود جھلس گئے تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہسپتال عملے کی غفلت سے نومولود کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر انکوائری کمیٹی قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ واقعے پر زیرو ٹالرنس ہوگی، ذمہ داروں کا تعین کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر رہنماؤں نے پارٹی سے راہیں جدا کر لی ہیں۔ اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہاشم لوگر، تیمور بھٹی سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات نہایت افسوسناک ہیں۔ اس ملک کو بنے ہوئے تقریباً 75 ایئرز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ 9 مئی کا جو دن ہے یہ شاید کبھی جب تک ہم لوگ زندہ ہیں یا ہماری آنے والی نسلیں ہیں ہم اس کو بھول نہیں سکیں گے۔ اس کی ہم سارے دوست شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہنا چاہتے ہیں ہم سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، ڈٹ کے کھڑے تھے، پوری کوشش کی اور عمران خان کا جو بیانیہ کرپشن کے خلاف تھا اس کو ہم ساتھ لے کے چلے۔ میرا خیال ہے کہ اگر بات مخالف سیاسی جماعتوں کی حد تک رہتی تو بہتر تھا۔ جس طرح لوگ کہا کرتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اور اس کے یہ جو ادارے ہیں یہ بھی ہماری ریڈ لائن ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم سارے دوستوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ چلیں۔ ہم اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں۔ ہم مل کے انشاءاللہ متفقہ طور پہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ ہماری سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی۔ سابق صوبائی وزیر اختر ملک اور رکن پنجاب اسمبلی طارق عبداللہ نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے، آج تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے نے بالکل پورا سینیریو چینج کر دیا اور جو ہمارے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ وہ پاکستان کے لیے نہ بہتر تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور دکھی دل کے ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں سیاست سے کنارہ کشی کرنے کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک اپنی ضروریات کا بڑا حصہ سولر انرجی پر منتقل کر چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی سولر پینل سے بجلی حاصل کرنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں رتاب عروس۔
موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جس کی بنا پر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک توانائی حاصل کرنے کے لیے ایسے متبادل طریقوں پر منتقل ہو رہے ہیں جس سے کاربن اخراج کم سے کم ہو۔ اس ضمن میں سولر انرجی ماہرین کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ سولر پینلز کا استعمال کر کے شمسی توانائی کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز کا ایک بہت بڑا ایشوز ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، اس سے ریلیٹڈ جو کلائمیٹ چینج کے پرابلمس ہیں، گلوبل وارمنگ، بہت ایک اچھی چیز ہے کہ ہم فوسل فیول کے بجائے جو ہیں وہ سولر انرجی کی طرف جو ہے وہ سوئچ کریں۔ پاکستان میں بھی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے باعث لوگ سولر پینلز کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ جن علاقوں میں گیس کی سہولت میسر نہیں، وہاں لوگ سولر پینلز پر الیکٹرک چولہے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جب سے ہم نے سولر پینل لگایا نا، ہمارا بل بھی کنٹرولڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور زندگی ایک قسم کی سکون میں آ گئی ہے۔ جس طرح ہم پہلے بڑے ماڈریٹ وے میں اے سی وغیرہ یوز کرتے تھے، تو اس کے چلانے سے، اس کے لگانے سے ہمیں مطلب فل ٹائم ہم اے سی لگا سکتے ہیں۔ گیس کا ایشو تھا تو وہ ہمارا الیکٹرک سٹوو نے سولو کر دیا۔ مارکیٹس میں بھی سولر پینلز کی فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے مارکیٹ میں 10,000 سے لے کر لاکھوں روپے مالیت تک کے سولر پینل دستیاب ہیں۔ لوگ اپنے بجٹ کے مطابق سولر پینلز خرید سکتے ہیں۔ نارمل ایک گھر میں لوڈ ہوتا ہے ایک فریج کا، 2-4 پنکھے لائٹیں، پانی والی موٹر اور واشنگ مشین وغیرہ کا، جو کہ 3 کلو واٹ تک کا سیٹ اپ لگ جاتا ہے، اور پھر گریجولی بڑھتا جاتا ہے، 4 کلو واٹ، 5، 6، 8، 10 اور پھر آن گریڈ آ جاتا ہے۔ بجلی کی فراہمی ہے وہ پوری کیپیسٹی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں سولر سسٹم لگاتے ہیں، اور ایک غریب آدمی بھی ایک چھوٹا سسٹم لگا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر بڑے پیمانے پر سولر انرجی سے استفادہ حاصل کیا جائے تو پاکستان میں بجلی کے بحران پر قابو پا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اس دور میں جب آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ سولر پینلز عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ مین شیر فراز کے ساتھ رتابہ عروس، دنیا نیوز، کراچی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ سے قبل IMF سے معاہدے میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق دسمبر تک بیرونی ادائیگیوں کا انتظام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ سے قبل IMF سے معاہدے کی کوشش ناکام۔ معاہدے میں تاخیر کے باعث قرض کی 9ویں قسط تاخیر کا شکار۔ قسط نہ ملنے کے باوجود دسمبر تک بیرونی ادائیگیوں کا انتظام مکمل کر لیا۔ وزارت خزانہ حکام کا دعویٰ۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق اپریل 2024 تک کمرشل اور سکوک بانڈز کی ادائیگیاں 10% ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ 9 ماہ میں پاکستان میں وسیع البنیاد اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں۔ مالی صورتحال میں بہتری کے لیے سال کے وسط میں ٹیکس عائد کیے گئے۔ IMF کی سخت شرائط کے باوجود تمام پیشگی شرائط پر عمل درآمد کیا گیا۔ سالانہ منصوبہ بندی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 2 جون اور نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس 3 جون کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں نئے مالی سال 2023-24 کے لیے بجٹ اہداف کو حتمی شکل دی جائے گی۔ استاد بننا ہے تو ٹیچنگ لائسنس لینا لازمی ہوگا۔ صوبہ سندھ میں اب سرکاری اسکولز میں نوکری چاہیے تو ٹیچنگ لائسنس کے بغیر نہیں ملے گی۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں فیصل خان۔ پاکستان میں پہلی بار سندھ میں سرکاری اسکول میں استاد بننے کے لیے ٹیچنگ لائسنس لازمی قرار دے دیا ہے۔ جی ہاں جناب، وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، ڈاکٹرز کا لائسنس ہوتا ہے، تو پھر مستقبل کے ہیرے تراشنے والے اساتذہ کا بھی لائسنس ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ڈاکٹرز کو ڈاکٹر بننے کے لیے لائسنس چاہیے، ڈرائیور کو گاڑی چلانے کے لیے لائسنس چاہیے۔ قوم کی تعبیر کرنے والا ہے، اس کو ہم نے ایسے رکھا کہ وہ جو بھی جس کو کوئی روزگار نہیں ملتا، کوئی جاب نہیں ملتی، تو وہ استاد بن جائے۔ اس سے پہلے ٹیچنگ لائسنس کو یہ اجرا ہونا چاہیے تھا، پاکستان میں نہیں ہوا۔ سندھ نے لیڈ لیا اور یہ میری چیئرمین بلاول صاحب کا ویژن تھا، چیف منسٹر سندھ کا، جن نے ہمیں سپورٹ کیا کہ ہم اب ٹیچنگ کے پروفیشن کو ہم فعال کریں۔ معروف سماجی رہنما شہزاد رائے کہتے ہیں، معاشرے کو سدھارنا ہے تو ٹیچنگ لائسنس جیسے قابل ستائش اقدامات کرنے ہوں گے۔ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک سائنس ہے، یہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ جو ڈاکیومنٹ اب آیا اور خاص طور پہ سندھ نے اس کو جو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں سرکاری اسکول ٹھیک نہیں ہوتے جب تک وہاں کی عوام ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتی۔
नई पॉलिसी के तहत बीएड ग्रेजुएट अब लाइसेंस हासिल करने के लिए इम्तिहान की दरखास्त दे सकते हैं। लाइसेंसिंग की कामयाब तकमील पर इन्हें 3 ज़मरों में से किसी एक में तदरीसी लाइसेंस दिया जाएगा, जिसमें एलिमेंट्री, प्राइमरी और सेकेंडरी शामिल है।